مقدمہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت اور ان کی زندگی اسلامی تاریخ کا روشن باب ہے، جس نے امت مسلمہ کو حق، حقیقت اور قربانی کا ایسا پیغام دیا جس کی گونج زمانوں تک جاری رہی۔ ان کا نام نہ صرف اہل بیت کی محبت و عقیدت میں شفن بیان رکھتا ہے، بلکہ ہر جائز ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی علامت بن گیا۔ اس مضمون میں ہم 3 شعبان المعظم کو بطور عنوان ولادت امام حسین علیہ السلام، ان کی مختصر سوانح، ان کے اخلاقی و سماجی پیغام، اور کربلا کی قربانی کے تاریخی اور روحانی مضمرات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ولادت بسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت علی بن ابی طالب و حضرت فاطمہ کے فرزند اور رسول اکرم کے نواسے ہیں۔ ان کی ولادت تاریخ اسلام میں 3 شعبان 4 ہجری 626 عیسوی کے نزدیک کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس مبارک موقع پر نبی اکرم کی خوشی اور خاندان نبوت کی مسرت کے متعلق متعدد روایات موجود ہیں، جن کے مطابق حضور نے ولادت پر خوشی کا اظہار کیا اور احسان قربانی میں ایک رام قربان کیا گیا۔ یہ تاریخی واقعہ اہل اسلام کے لیے باعث مسرت و عزت رہا۔ ابتدا زندگی اور خاندانی پس منظر۔ امام حسین علیہ السلام کا نسب عالی نسب سے جاڑا ہوا تھا۔ وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جو ذات پیغمبر سے براہ راست منسلک تھی۔ ان کا بچپن گن نبوت کی محبت و تربیت میں گزرا۔ نبی اکرم نے خود ان کے اور ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے لیے محبت و عنایت کا مظاہرہ فرمایا اور انہیں نوجوانان جنت کا خطاب دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی نشوونما ایسے ماحول میں پائی جہاں تقوی، عدل اور شجاعت کے عملی نمونے روزمرہ نظر آتے رہے۔ شخصیت و خصوصیات۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں تقوی، حلم، سخاوت اور عدل کے لازوال اوصاف نمایاں روات میں ملتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش گفتار، شفیق اور محتاط طبیعت کے مالک تھے۔ اپنے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا اور ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہنے کو زندگی کا فریضہ سمجھا۔ ان کے اخلاقی اوصاف نے انہیں صرف ایک دینی رہنما نہیں بلکہ انسانیت کے ایک عصری نمونے میں تبدیل کر دیا۔ دعوت حق اور سیاسی اجتماعات، جعلی اقتدار اور طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام ہمیشہ حق و انصاف کی کلاسیں قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کی زندگی کا اہم موڑ اس وقت آیا جب یزید کے خلافت کے بعد اسلامی امت کے اندر سچائی اور انصاف کے سوال بڑے پیمانے پر اٹھنے لگے۔ کوفہ کے لوگوں کی جانب سے بلانے کے باوجود جب یزید کا دربار حق کی پامالی پر مبنی نظر آیا تو امام اہل بیت نے امت کو نصیحت اور صلاح و مشورہ کے ذریعے حق کا راستہ دکھانے کی کوشش کی، مگر جب حالات نے ظلم و جبر کو عام بنایا تو اپنا موقف علیحدہ کر لیا۔ بلخنر یہ سلسلہ کربلا کے واقعہ تک پہنچا۔ کربلا کا واقعہ، پس منظر اور مرحلے۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا وہ المیہ ہے جو ہر دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ و ساتھیوں کو یزیدی لشکر نے بے دردی سے شہید کیا۔ اس جنگ محاصرے کے اسباب میں سیاسی، سماجی اور اخلاقی عوامل شامل تھے، مگر سب سے بڑا سبب حق و باطل کا تصادم تھا۔ ایک طرف حق و عدل کی آواز، دوسری طرف طاقت و تشدد کا سہارا۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک جنگ تھی بلکہ اصولی موقف کی قیمت کا مظاہرہ بھی تھا۔ کربلا کی روحانی اہمیت۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے ایک ایسی داستان پیدا کی جو صرف شیعہ روایت کا حصہ نہیں بلکہ پورے اسلام میں ایک دردناک نشان بن گئی۔ امام حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے ثابت کیا کہ اسلام کا بنیادی مقصد صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ انسانیت کی عزت، معاشرتی انصاف اور دین حق کا تحفظ بھی ہے۔ ان کا یہ پیغام دہائیوں تک لوگوں کو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ترغیب دیتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات چند نمایاں نکات ایک حق پر ثابت قدمی۔ امام حسین نے ثابت قدم رہ کر دکھایا کہ سچائی کی راہ پر چلنے کے لیے قربانی درکار ہوتی ہے۔ 2 عدل و انصاف۔ امام کی جدوجہد کا محور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ 3 مروت اور شجاعت۔ امام حسین نے اپنی زندگی اور موت میں شجاعت اور اخلاقی وقار کے نمونے پیش کیے۔ 4 عفو و درگزر کا درس۔
بعض حالات میں اپنے مخاطبوہے کو نرم رویہ دکھانے اور درگزر کے اصول پر عمل کرنے کی بھی تعلیم دی۔ 5 امت مسلمہ کی اصلاح۔ امام حسین کی کوشش رہی کہ امت واپس اپنے اصولوں کی جانب لوٹے۔ انتام نے بعد کی نسلوں کو سماجی اصلاح کا ضامن بنایا۔ ولادت 3 شعبان کی فضیلت اور تقربات۔ 3 شعبان کا دن امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کی مجالس میں ان کی سیرت، شجاعت اور قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ محافل ذکر نعت، قصہ خوانی اور محافل ترنم میں اہل ایمان اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دن نہ صرف فاتحہ خوانی تک محدود ہوتا ہے بلکہ امام کی تعلیم کے مطابق عمل و اصلاح کے عزم کو تازہ کرنے کا بہترین موقع بھی سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں اس دن زیارات، خطبات اور اجتماعی دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے جس سے امام حسین کے پیغام کو پھیلانے میں مدد ملتی ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امت پر اثرات۔ کربلا کے بعد اسلامی دنیا میں نہ صرف سیاسی حالات بدلتے رہے بلکہ روحانی و اخلاقی طور پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ کربلا نے لوگوں کو ظلم و جور کی حقیقت دکھائی اور اس کے خلاف شعور پیدا کیا۔ اس واقعے نے آنے والی صدیوں میں ادبی، مذہبی اور ثقافتی تحریکات کو جنم دیا۔ شعر و نغمہ، مجالس ماتم اور حکایات شہداء یہی یاد دلاتی ہیں کہ حق کے لیے جدوجہد کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ عصر حاضر میں امام حسین کا پیغام۔ آج کے دور میں جہاں دنیا مختلف سماجی و سیاسی بحرانوں سے گزر رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کا پیغام بے حد متعلقہ ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، مظلوم کا ساتھ دینا اور اصولی اخلاقیات پر کاربند رہنا ایسے سبق ہیں جو ہر قوم اور ہر دور کے لیے کارآمد آؤ نوجوانوں ہیں۔ مذہبی و غیر مذہبی طبقوں کو امام شہداء کی سیرت سے رہبری مل سکتی ہے کہ کیسے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر اجتماعی بھلائی کے لیے کام کیا جائے۔ نتیجہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان ایک خوشی اور عزم کا دن ہے اور ان کی زندگی و شہادت امت مسلمہ کے لیے ایک مستقل مشل راہنمائی نے ہمیں یہ سکھایا کہ حق و انصاف کے لیے کھڑے ہونے میں کسی رعایت کی جگہ نہیں۔ امام کی قربانی سے ہمیں محرومیوں، مظالم اور ناانصافیوں کے خلاف سنجیدہ اور منظم اقدام کی ترغیب ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے پیغام کو محض جذباتی یادداشت تک محدود نہ رکھیں بلکہ عملی زندگی میں ان کے بتائے ہوئے اصول نافذ کریں۔ عدل، شجاعت، سخاوت اور قربانی کو اپنا شعار بنائیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر مزید مخصوص انداز میں مثلاً ولادت کی روایات کا تفصیلی حوالہ جات کے ساتھ خلاصہ بچوں کے لیے آسان اور دلچسپ کہانی لکھ کر دے سکتا ہوں۔ یقیناً ذیل میں 3 شعبان المعظم ولادت نے امام حسین علیہ السلام پر ایک مفصل، مربوط اور بامقصد لکھائی تقریباً الفاظ کے قریب پیش کر رہا ہوں۔ یہ مضمون، روایات، تاریخی پس منظر، اخلاقی درس اور ذالب ایمان کو ملحوظاً خاطر رکھتے ہوئے مرتب کیا گیا ہے تاکہ اب تعلیمی، مذہبی تقاریب میں بطور خطبہ تحریری مضمون استعمال کر سکیں۔ تعارف، اسلامی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی ہیں جن کی ولادت، حیات اور شہادت نے امت مسلمہ کی سمت و رہنمائی بدل دی۔ امام حسین انہی نامور ہستیوں میں سے آویب کی ولادت 3 شعبان المعظم کو منائی جاتی ہے اور اس دن کو اہل ایمان اور محب اہل بیت کی جانب سے خوشی و شکر کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ امام حسین نہ صرف اہل بیت کے معزز رکن تھے بلکہ اب کی شخصیت میں انسانیت، عدل اور حق و باطل کے درمیان واضح تمیز کی علامت بن کر رہ گئی۔ اس مضمون میں ہم امام حسین کی ولادت کے تاریخ پس منظر، اب کے اخلاقی و مذہبی مقام، اب کے حالات، ولادت کے خاص واقعات، فضائل اور امت کے لیے اب کے پیغام کی روشنی میں اس دن کی اہمیت پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تاریخی پس منظر، جب ہم 3 شعبان المعظم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت کے سیاسی و سماجی منظرنامے کو بھی ذہن میں لانا ہوگا۔ نبوت کریمہ کے بعد اہل بیت کو ایک الگ مقام ملو، امن و محبت، علم و حکمت اور ایمان و تقوی کے آئینہ دار تھے۔ امام حسین کا تعلق اسی پاکیزہ گھرانے سے تھا۔ اب کی ولادت اس گھرانے میں اس امید و اشتیاق کے ساتھ ہوئی کہ وہ دین اسلام کے روشن پیغام کو زندہ رکھیں گے۔ حضور اقدس کی اولاد میں سے امام حسین نے اپنے کردار، تقوی اور قربانی کے ذریعے ایسے اسو حسنہ قائم کیے جن کی روشنی آج بھی امت مسلمہ کو سمت فراہم کرتی ہے۔ ولادت باسعادت حالات اور واقعات، روایتوں کے مطابق امام حسین کی ولادت 3 شعبان المعظم کو ہواس دن کا سما اہل بیت کے لیے خوشی و برکت سے ممور تھے۔ والد گرامی امام اور والد ماجدہ فاطمہ کی نگاہ میں اب کی ولادت ایک عظیم نعمت تھی۔ اہل بیت نے اس خوشی میں شکر و ثنا کے اقوال اور اذکار کا اہتمام کیا۔
بعض گزارشات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس دن آسمان کی طرف سے خوشخبریاں آئیں اور امت کو آمدن رہبری نصیب ہوئی۔ امام حسین کی ولادت نے اہل بیت میں ایک نئی توانائی اور امت میں امانت نبوت کی حفاظت کی امید جگا دی۔ نام اور لقب اب کا نام حسین رکھا گیا، جو کہ لا حسن کا تصغیر ہے اور خوبصورتی و نیکی کی علامت ہے۔ لیکن شہادت اب کی زندگی کے اختتام پر دنیا کو ایک عظیم سبق کے طور پر ملا۔ اب کو سید الشہداء کہا جاتا ہے کیونکہ اپنے دین حق اور انسانیت کی خاطر اپنی جان قربان کردہ لقب اور وقار فقط میمن رکاف کربلا کے بعد ہی عالمگیر معنی اختیار کر گیا۔ امام حسین کا اخلاقی اور روحانی مقام۔ امام حسین کی شخصیت میں کئی ایسے اوصاف موجود تھے جنہیں قرآن و سنت کے مطابق پرکھا جا سکتا ہے: تقوی، صبر، عدل، شجاعت اور احسان، اب کی سخاوت، پارسائی اور عبادات میں غرق رہنے کی عادت نے ان کو اہل بیت کے اندر ایک ممتاز مقام عطا کیا۔ ان کی زندگی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ ایمان صرف زبانی دعوے تک محدود نہیں بلکہ عمل میں ڈھل کر دکھایا جاتا ہے۔ اپنے ہر مرحلے پر عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھا اور ظلم کے سامنے ڈٹ کر انسانی وقار کا دفاع کیا۔ ولادت کا پیغام امت کے لیے امید۔ 3 شعبان المعظم کی خوشی محض جشن و طرب تک محدود نہیں بلکہ اس میں ایک بڑا اخلاقی پیغام پنہا ہے: امید، استقامت اور قربانی۔ امام حسین کی ولادت نے امت کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی دین حق خطرے میں ہو تو ایک فرد ایک جماعت کو اٹھ کر کھڑا ہونا ہوگا۔ اب کی زندگی نے درس دیا کہ ظلم کا مقابلہ کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے، چاہے نتائج کتنے ہی سنگین ہوں۔ ولادت کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں صرف نعمتیں منانے کا نہیں بلکہ ان نعمتوں کے تقویت بخشنے اور حق کے لیے جدوجہد کرنے کا بھی وقت ہے۔ خان اہل بیت اور تربتن روحانی۔ امام حسین نے اپنی ابتدائی زندگی اہل بیت کے دامن میں گزارا ہے۔ انہوں نے نبوی اخلاقیات، تعبد اور عوامی خدمت کے اعلیٰ معیار سیکھے۔ اہل بیت کی صحبت نے امام حسین کو عطا کیا وہ علم و حکمت جو بعد میں آپ کے بیانات اور اقدامات میں ظاہر ہوتی رہی۔ والدین کی تربیت نے ان میں انسان دوستی، عدل پسندی اور قربانی کا شوق پیدا کیا جو کربلا کے میدان میں اعلیٰ نمائش پائی۔ امام حسین کے بچوں اور اہل خانہ ولادت کے فوراً بعد امام حسین کے خاندان نے ان کے لیے مستقبل کی امید رکھی۔ ان کی زندگی، اولادہ اور خاندان کے ساتھ محبت نے ان کو ایک عام انسان کے ساتھ جوڑا۔ اس خاندان کی قربانی اور صبر بھی قابل ذکر ہے کیونکہ بعد کے واقعات میں اہل بیت نے نہ صرف مشقتیں برداشت کیں بلکہ اپنی عزت و وقار کو بھی برقرار رکھے۔ کربلا کا پس منظر خلاصہ: اگرچہ کربلا کا واقعہ ذاتی ولادت سے دور محسوس ہو سکتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کی ولادت اور ان کی زندگی ایک مسلسل تسلسل تھی جس کا محور حق کی سربلندی تھا۔ کربلا وہ امتحان تھا جہاں امام حسین نے اپنی قوم اور امت کے لیے آخری پیغام دیا کہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہمت اور ایمان کا تقاضا ہے۔ ان کے اس امتحان نے دنیا کو یاد دلایا کہ ایمان صرف نظریہ نہیں بلکہ عملی جامعہ کا نام ہی۔ فضائل اور روایات: اہل حدیث اور اہل علم نے امام حسین کی ولادت اور ان کے مقام کے بارے میں بے شمار فضائل نقل کیے۔ بعض روایات میں آپ کی ولادت کو رحمت و برکت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ بہت سی درود و سلام اور مناقب کی کتب میں امام حسین کے اخلاق اور سیرت طیبہ کی تعریف کی گئی ہے۔ ان فضائل کا مقصد صرف شان و مجلس نہیں بلکہ امت کو ان کی خصوصیات سے سبق دینا اور ان اخلاق کو اپنانے کی ترغیب دینا ہے۔ ولادت کی مذہبی و سماجی تقریبات: اہل تشیع خصوصاً اس دن کو خصوصی مجالس، منقبتن خانی زیارات اور دعاؤں کے ساتھ مناتے مساجد، حسینیہ جات اور گھروں میں محافل میلاد منعقد ہوتی ہیں جن میں امام حسین کی سیرت، افکار اور اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت خیر، فاقہ کشائی اور محتاجوں کی مدد کرنے کا رواج بھی ہے جو امام حسین کے انسانی کردار کا عملی عکس ہے۔ اس دن کا مقصد صرف خوشی منانا نہیں بلکہ ان اقدار کو زندہ کرنا ہے جن کی بنیاد امام حسین نے رکے اخلاق اور تربیتی اسباق۔ امام حسین کی ولادت ہمیں مختلف اخلاقی اسباق سکھاتی ہے: ایک، حق کا پہچاننا اور اس کے لیے کھڑا ہونا چاہے مشکلات کتنی ہی ہوں۔ 2، قربانی کی اہمیت، جان مال اور عزت سب قربانی کے تقاضے بن سکتے ہیں جب دین و انسانیت کا سوال ہو۔ 3، صبر و استقامت، مصائب میں ثابت قدم رہنا ایمان کی نشانی ہے۔ 4، انسانی وقار کی حفاظت، ظلم کے آگے جھکنے کے بجائے اپنی عزت کا تحفظ ضروری ہے۔ 5،
عوامی خدمت قیادت صرف اقتدار کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہوتی ہے۔ معاصر دنیا میں امن ولادت کی افادیت آج کے دنیا میں جہاں ظلم و جور ناانصافی اور بیرونی وداخل چیلنجز موجود ہیں، امام حسین کا پیغام اتنا ہی معنی خیز ہے۔ 3 شعبان کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر دور میں حق و باطل کی جدوجہد جاری رہے گی اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ انصاف اور انسانیت کے لیے آواز بلند کرے۔ قانون انصاف اور حقوق انسانی کی حفاظت اسی روحانی وراثت کی عملی تصویر ہے۔ حالت قلب ذاتی تاثیر اس دن کے موقع پر ہر مومن کو اپنے اندر جھانک کر یہ سوچنا چاہیے کہ وہ امام حسین کے پیغام کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کر سکتا ہے۔ کیا ہم ظلم کے خلاف چپ رہ کر شرکن جرم تو نہیں بن رہے؟ کیا ہم اپنی ذاتی کمزوریوں کو دور کر کے دوسروں کی مدد کے لائق بن رہے ہیں؟ یہ سوالات روزن ولادت کے موقع پر خود احتسابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ خلاصہ و نت 3 شعبان المعظم اوم ولادت امام حسین علیہ السلام ایک ایسا موقع ہے جس میں ہمیں علم، محبت اور قربانی کے اعلیٰ ترین معیار کا ادراک ہوتا ہے۔ امام حسین کی ولادت ایک برکت ہے جس نے امت مسلمہ کو ثابت قدمی، استقامت اور عدل و انصاف کا پیغام دیا۔ ان کے اخلاق اور قربانی کا پیغام نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے اور آج بھی وہی پیغام ہمیں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت دیتا ہے۔ اس دن کو منانے کا اصل مقصد جشن و خوشی کے ساتھ ساتھ اس سیرت سے سبق لینا، اپنے کردار کو سنوارنا اور معاشرے میں عدل و احسان کو فروغ دینا ہے۔ اگر اب چاہیں تو میں یہی مضمون آپ کے لیے خطاب خطبہ کی شکل میں بھی ترتیب دے دوں گا۔ اسے مکتوب / پرچہ کے طور پر خوبصورت فارمیٹنگ، عنوانات اور اقتباسات کے ساتھ تیار کر دوں جسے آپ مدرسے اجتماع تقریر میں براہ راست استعمال کر سک۔ بتائی آپ کون سی شکل پسند کریں گے؟ 3 شعبان المعظم اوم ولادت امام حسین، الفاظ پر مبنی مضمون۔ مقدمہ: اسلامی تاریخ کے صفحات جب پلٹے جائیں تو اہل بطن اطہار کے نام خلوص، محبت اور قربانی کی تاریخ کے طور پر روشن ملتے ہیں۔ انہی مقدس ہستیوں میں امام حسین کا مقام بے مثال ہے۔ 3 شعبان المعظم کو امام حسین کی مبارک ولادت ہوئی، ایک ایسا واقعہ جو محض ایک پیدائش نہیں بلکہ انسانیت کے لیے روحانی امید، حق و باطل کی کہانی اور قربانی و اثار کی شروعات کا پیغام تھے۔ اس مضمون میں ہم امام حسین کی ولادت کے تاریخی پس منظر، ان کی شخصیت، ان کے اخلاقی اور روحانی اوصاف، امت مسلمہ پر ان کے اثرات اور ان کے پیغام حیات کو مفصل انداز میں بیان کریں گے۔ تاریخی پس منظر: قریش کے ایک مبارک گھرانے اہل بیت رسول کی ولادت اور واقعات اسلامی معاشرے کے لیے نور و برکت کا سبب بنتے رہے۔ امام حسین کی ولادت کا واقعہ پیغمبر اکرم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھرانے کی ثمرہ تھا۔ ان کے والد امام علی و ان کی والدہ حضرت فاطمہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں اخلاق، علم اور دینداری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس گھرانے میں پیدا ہونے والا ہر بچہ امت کے لیے رہبر راہ بننے کی نشانی تھا۔ امام حسین کی ولادت اسی روحانی اور اخلاقی ماحول میں ہوئی جس نے ان کے اوصاف کو سنوارا اور بعد ازاں ان کی قیادت کو استوار کا اولادت کا واقعہ اور ماول 3 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ کے ایک مقدس ماحول میں امام حسین کی ولادت ہوئی۔ اس دن اہل بیت کے نزدیک خوشی اور شکرگزاری کا موقع تھا۔ والدین کی محبت و تربیت، رسول کا برکت افزا ماحول اور اہل بیت کی ولایت نے امام حسین کی شخصیت کی پہلی بنیادیں رکھ دیں۔ بچپن ہی سے ان میں تقوی، سخاوت، حلم اور صبر جیسے خصلتیں ظاہر ہو گئیں جو بعد میں ان کی زندگی کے ہر پہلو میں نمایاں رہی۔ نام اور معنوی تشریح: امام حسین کا نام حسین ہے جو سن کا تصغیر ہے، یعنی اچھی صورت، اچھا عمل اور بھلائی کی علامت۔ یہ نام خود ان کی شخصیت کا آئینہ دار تھا۔ حسین جمان باطنی اور جمان ظاہری دونوں کے مالک تھے۔ انعام کے ساتھ ابن ال کے لقب نے انہیں وہ تشخص دیا جو امت مسلمہ کے اندر حق و سچائی کے علمبردار کے طور پر جانے لگا۔ اخلاق و اوصاف مبارکہ: امام حسین کی زندگی اخلاقی معراج کی مثال ہے۔ ان کے بارے میں روایات اور تاریخی روایات میں ان کی سخاوت، احسان، دیانت، شجاعت اور حلم کے قصے ملتے آؤ ہو ہے۔ مظلوم کا ساتھ دینے، حق کی بات کھل کر کہنے اور ظلم کے آگے ڈٹ جانے کے لیے مشہور تھے۔ بچپن اور جوانی سے ہی انہوں نے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر تقوی، تعاون اور دوسروں کے حق میں کھڑے ہونے کا درس پایا۔ امام حسین کی یہ خصوصیات انہیں صرف ایک بزرگ عالم شہ سوار نہیں بناتی بلکہ ایک مکمل انسان بناتی ہیں جو ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ روحانی مقام و ولایت: اہل تشیع اور اہل سنت دونوں نے اہل بیت کو مخصوص احترام سے دیکھا۔
امام حسین کا روحانی مقام نیز ان کا تعلق نبوت سے بھی مخصوص اہمیت رکھتا ہے۔ ان کی شخصیت صرف ایک تاریخی ہستی نہیں بلکہ ایک روحانی رہنما بھی ہے جو انسان کو ایمان، ایثار اور قربانی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان کی ولادت کے دن سے وہ امت مسلمہ کے دلوں میں ایک منفرد مقام رکھتے آئے ہیں، ایک ایسے مقام کے حامل کے جن کے نام سے عشق و محبت، ایمان اور قربانی کا درس لیا جاتا ہے۔ معاشرتی اور سیاسی پس منظر اس دور میں اسلامی معاشرہ مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا تھا۔ خلافت کے معاملات، سماجی ناانصافیاں اور دنیاوی طمع و ہوس نے امت کو الجھا رکھا تھا۔ ایسے ماحول میں امام حسین کی ولادت نے امید کی کرن پیدا کان کے اندر وہ صفتیں تھیں جو ظلم کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہونے اور محروموں کی آواز بننے کے لیے ضروری تھیں۔ ان کی زندگی کا آئندہ باب اسی جدوجہد کا پیش خیمہ ثابت ہوا جس کا عروج کربلا میں نظر آیا۔ تعلیم و تربیت، امام حسین کی تربیت اہل بیت کے زیر اہتمام ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اور تربیت میں انہیں اہل بیت کے اخلاق، سنت نبوی اور اسلامی اصولوں کا گہرا شعور دیا گیا۔ ان کی گفتگو، رویہ اور عمل میں یہ تربیت واضح طور پر نمایاں ہوتی ہے۔ انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا رہبر بنایا، سنت رسول کو اپنا نمونہ قرار دیا اور عدل و انصاف کو اپنے لیے اولین ترجیح سمجھے۔ تربیت انہیں بعد ازاں ایک ایسے سفر پر لے گئی جہاں انہوں نے اپنی ذات کو قربان کر کے دین حق کو زندہ رکھا۔ امام حسین کی جوانی اور خدمات، جوانی میں امام حسین نے اپنے خاندان اور امت کے لیے مختلف مواقع پر خدمات انجام دیں۔ وہ عدل و انصاف کے بانی، مظلوموں کے حمایتی اور عوام کے ساتھ ہمدرد تیگ ہے بیوام، مساکین اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ان کے معمولات میں شامل تھا۔ ان کی گفتگو میں حکمت اور دلوں میں شفقت کا امتزاج دکھائی دیتا تھا۔ ان کا چھوٹی یہی خصوصیات بعد کے واقعات میں ان کے موقف کو مضبوط اور قابل تقلید بناتی۔ آؤ کربلا کا پیش خیمہ، 3 شعبان المعظم کی ولادت سے لے کر کربلا تک کا سفر ایک تقدیری سلسلہ تھا۔ امام حسین نے اپنے زمانے کے مسائل کو سمجھا اور جب دین حق کو خطرہ محسوس کیا تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کربلا کا واقعہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک شعوری جدوجہد تھی جس کی ابتدا ان کی ولادت کے بعد کی تربیت، ان کے علمی و اخلاقی موقف اور ان کے اندر موجود حسن عدل سے ہوئی۔ کربلا میں ان کی قربانی نے امت مسلمہ کو ایک زندہ مثال دی کہ دین کے لیے جان تک نچھاور کی جا سکتی ہے۔ تعلیمات اور پیغام حسین، امام حسین کا پیغام واحد الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو وہ حق پسندی، ظلم کے خلاف موقف، صبر و استقامت اور انسانیت کی خدمت ہے۔ ان کے اقوال اور اعمال میں یہ پیغام واضح طور پر ملتا ہے کہ وہ دنیاوی لذتوں کے بجائے انسانی عزت و حقوق اور خدا کی رضا کو مقدم رکیان کا مشہور قول جو ان کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے یہ ہے کہ اگر دین کو بچانا ہو تو اپنے خون کا نذرانہ دینا پڑے۔ یہ مفہوم مشہور روایتوں کا خلاصہ ہے۔ عظمت شہادت، کربلا میں امام حسین اور ان کے اصحاب کی شہادت نے اسلامی تاریخ کو ایک نئی رو دی۔ شہادت صرف موت نہیں بلکہ ایک ایسی انتہا ہے جس میں حق کی بقا اور باطل کی نقاہت ظاہر ہوتی ہے۔ امام حسین کی شہادت نے بعد ازاں امت کو یہ سکھایا کہ ظلم کے سامنے خاموشی گناہ ہے اور حق کے لیے کھڑے ہونا نہ صرف جرأت بلکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ان کی قربانی نے دنیا بھر میں انسانی حقوق، آزادی اور ضمیر کی آواز کو تقویت دے۔ زادار اور ثقافتی اثر، 3 شعبان المعظم اور خاص طور پر محرم و صفر میں امام حسین کی یاد میں منعقد ہونے والی مجالس نوحہ اور روضہ خانیہ امت مسلمہ کے لیے نہ صرف تعزیتی اجتماعات ہیں بلکہ ایک تربیتی عمل بھی ہیں۔ انسانیت کی تعلیم، غریبوں کی مدد اور ظلم کے خلاف آئندہ نسلوں کو بیدار کرنا ان جلسات کا حقیقی مقصد ہونا چاہیے۔ ثقافت سطح پر بھی امام حسین کی شخصیت نے ادب، فلسفہ، تاریخ اور عوامی فنون میں گہرا اثر چھوڑا ہے۔ عصری منویت اور عملی رہنمائی، آج کے دور میں جب دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، امام حسین کا پیغام ہم سب کے لیے عملی رہنمائی کا مصدر ہوا ہمیں سکھاتے ہیں کہ ذاتی مفادات کی خاطر سچائی کو نہ چھوڑا جائے، سماجی ناانصافیاں برداشت نہ کی جائیں اور دوسروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی جائے۔ امام حسین نے ہمیں یہ بھی دکھایا کہ سب سے بڑی جیت وہ ہے جو انسان اپنے نفس پر حاصل کرے، خودی کی اصلاح، روحانی بلندی اور انسانیت کا احترام۔ معاشرت، انصاف اور سماجی فلاح، ان کے پیغام کی روشنی میں معاشرتی انصاف کے اصول اپنانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ علم و فن، دولت اور وسائل کا منصفانہ استعمال، مظلوموں کی مدد اور کمزوروں کے حقوق کی پاسداری امام حسین کی تعلیمات کا عملی پہلو ہے۔
وہ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ دین کی اصل روح اخلاقی اور سماجی بھلائی میں مضمر ہے، نہ کہ صرف ظاہری عبادات مہد حاضر میں امام حسین کا کردار آج کے تنازعات، استعماری رجحانات اور معاشی ناانصافیاں کے دور میں امام حسین کا کردار ہمیں معاشرتی شعور، خودداری اور انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ چاہے وہ سیاسی سطح ہو، معاشرتی سطح، ذاتی سطح، امام حسین کی مثال ہر جگہ رہنمائی کرتی ہے۔ ان کے کردار کو سمجھنے اور اپنانے سے معاشرے میں شجاعت، ہمدردی اور صداقت کو فروغ ملتا ہے۔ تعلیم و تربیت میں ان کی مثال، تعلیمی اداروں میں امام حسین کی سوانح حیات کو بطور نصاب شامل کرنا نوجوانوں میں قربانی، عدل اور انسان دوستی کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔ محض تاریخی واقعات پڑھانے کے بجائے ان کے اخلاقی اسباق کو عملی انداز میں سکھانا ضروری ہے، تاکہ نوجوان نسل میں عمل و رفتاری میں تبدیلی، ایجاد نفسیاتی اثرات ان کے پیغام نے انفرادی سطح بھی انسانوں کو تبدیل کیا۔ امام حسین کی زندگی ہمیں دکھاتی ہے کہ مشکلات میں صبر، تکلیف میں وقار اور امتحان میں ایمان کی اہمیت کیا۔ ہزات بحرانوں میں ان کی سیرت انسان کو امید، حوصلہ اور استقامت دیتی ہے۔ عالم سطح پر پیغام حسین، امام حسین کا پیغام صرف ایک مخصوص قوم ملت تک محدود نہیں، بلکہ عالمی انسانیت کے لیے ہی ظلم کے خلاف جدوجہد، حقوق انسان کا تحفظ اور سچائی کا ساتھ دینا عالم انسانیت کے لیے لازمی اقدار ہیں۔ ان کی مثال دنیا کے مختلف خطوں میں انسانوں کو جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یادداشتیں اور احسان باقیہ، امام حسین کی شخصیت اور ان کی قربانی کی یاد میں تعمیر ہونے والے روزے، مجالس یاد اور ادبی تخلیقات ان کی میراث کو زندہ رکھتی ہیں۔ ان یادداشتوں کا حقیقی مقصد انسانوں میں اخلاقی بیداری اور سماجی شعور کو برقرار رکھنا ہونا چاہیے، نہ کہ محض رسمی رسوم۔ نتیجہ خاتمہ 3 شعبان المعظم کی ولادت امام حسین کا وہ مبارک دن ہے جس نے امت مسلمہ کو ایک ایسے رہنما سے نوازا جو حق، عدل، قربانی اور انسانیت کا پیکر تھا۔ ان کی زندگی اور شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ دین کی حفاظت اور انسانیت کی عزت کے لیے جینا اور صحت مند طریقے سے جدوجہد کرنا کون سی عظمت کی بات ہے۔ امام حسین کی ولادت نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے، بلکہ ایک زندہ پیغام ہے جو ہر دور میں ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے اور اپنی ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ آئیے ہم 3 شعبان المعظم کو محض ایک تاریخ کے طور پر نہیں دیکھیں، بلکہ امام حسین کے اقوال و افعال کو اپنی زندگیوں کا نصب العین بنائیں، ان کے اخلاق اور قربانی کو عملی زندگی میں نافذ کریں اور دنیا کو بہتر بنانے کے لیے مثبت کوششیں کراس طرح ہم امام حسین کے حقیقی وارث کہلائیں گے، نہ صرف الفاظ میں بلکہ عمل میں بھی۔ دعا اللہ تعالی ہمیں امام حسین کی سنتوں طیبہ پر چلنے اور ان کے انفرادی و اجتماعی اسباق کو اپنا کر ایک عادل، رحمدل اور باوقار معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔